ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے رات مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے بلند آواز نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. صبح طیبہ بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی
بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کی حمد و ثناء اور ذکر و اذکار کے بعد نبی تاجدار ہادی سبل مولا کل کا انعامدار حبیب خدا اشرف انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے پھول نشاور کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 17 میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری کرنا، آپ سب کو سمجھنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے پچھلے جمعے کو ویسے تو یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر جانے کا واقعہ پیش کروں گا، لیکن کیونکہ قربانی کے مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کافی سوالات بھی آئے ہیں، میسج بھی آئے ہیں، میں آگ پر جانے کا واقعہ تفصیلاً تو پینڈنگ پہ رکھتا ہوں، وعدہ پورا کرنے کے لیے صرف کچھ منٹ کے لیے میں بیان کروں گا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت وہ لوگ بھی عاجز آ گئے آپ کی باتوں سے، تو اس وقت لوگوں نے وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا۔ نمرود نے آپ سے مکالمہ کیا، آپ کا نمرود سے مناظرہ ہوا، تو پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو نمرود نے ایک مجرم کو پکڑا اور اسے آزاد کر دیا، اسے سزائے موت ہونے والی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور ایک بیچارہ ویسے بیٹھا ہوا تھا، بے قصور تھا، اور اسے مار دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے تو اس دلیل کی دھجیاں اڑا سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن آپ نے کہا کہ یہ بیوقوف ہے، یہ اس بات کی موت اور حیات کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ تو آپ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق سے غروب کر۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر نمرود یہ کہہ دیتا کہ اگر تمہارا رب ہے، اگر تم اپنے رب کے سچے نبی ہو تو نبی کی بات اللہ ٹالتا نہیں ہے، تم مغرب سے طلوع کر کے اور مغرب میں غروب کر کے دکھاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تیار کیا ہوا تھا کہ اگر ابراہیم کے سامنے نمرود یہ بات کرتا ہے تو ابراہیم کی بات ٹالنی نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ کیونکہ عاجز آ گیا تھا تو اس نے پھر آگ جلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آگ کئی دنوں تک وہ لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں اور کتنا زیادہ بڑا گڑھا کھودا گیا، اور پھر لوگ منتیں مانتے رہے، عورتیں منتیں مانتی رہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی زیادہ لکڑیاں جلاؤں گی، اتنی زیادہ جو ہے نا لکڑیاں ابراہیم کے لیے اکٹھی کر کے لاؤں گی۔ الغرض طویل واقعہ ہے۔ آگ جب بھڑک اٹھی، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آگ اتنی بھڑک اٹھی اور آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ آسمان سے یعنی زمین سے کئی بلندی کے اوپر اگر کوئی پرندہ آگ کے بالکل اوپر سے گزرتا تو آگ کی تپش سے وہ پگھل کر آگ کے اندر گر جاتا، اتنی آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اور اس وقت دو ہی پرندے تھے، دو ہی چیزیں جانور، ایک گرگٹ تھا جس نے وہ آگ کو پھونک مارنے کی کوشش کی، زیادہ بڑھانے کی اور گستاخی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس گستاخی کی سزا یہ دی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ گرگٹ کو مارے گا اسے ثواب ہوگا۔ اور پھر ایک ہدہد پرندہ تھا، اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا اور پانی لے کر آگ بجھاتا رہا۔ حالانکہ نہ گرگٹ کے پھونک سے آگ بھڑک سکتی ہے، نہ اس کی چونچ سے آگ بجھ سکتی ہے، لیکن اپنی اپنی نیت کا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھ دیا اور اس کو یہ شان دی، وہ آسمان کی کتنی بھی بلندیاں پہ ہو، زمین پہ کہیں بھی پانی ہو، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ تو یہ آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا مسئلہ وہ درپیش آیا کہ کس طرح پھینکا جائے، آگ تو ہمیں جلا دے گی جو بھی آگ میں پھینکنے جائے گا۔ تو ایک شخص تھا جس نے یہ کہا کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے۔ وہ ایک
گولا بناتے ہیں، ایک آلہ سا بناتے ہیں جس پہ رکھ کر اور پھر وہ دور پھینکا جا سکتا ہے کسی چیز کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے منجنیق تیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے یہ منجنیق تیار کی اسے زمین میں دنسا دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دنستا ہی رہے گا جس نے وہ منجنیق تیار کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے جب وہ آگ میں ڈالا گیا تو 40 دن آپ آگ میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاتے ہی آگ کو یہ حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا اور ابراہیم پر ہو جا، یعنی ٹھنڈی ہو جا۔ آگے 2 چیزیں ذکر کی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ گرمی کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک زیادہ محسوس ہو، یعنی اتنی ٹھنڈک ہو جو معتدل ہو، زیادہ ٹھنڈک نہ ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر علی ابراہیم، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا تو قیامت تک کوئی آگ بھی کوئی کسی چیز کو جلانے کے قابل نہ رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا صرف ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اس وقت جب آپ آگ میں تھے، فرشتے باری باری آ رہے تھے، ہوا کے فرشتے آئے، پانی کے فرشتے آئے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پانی اتنا بہائیں یہ سب کچھ اڑا کے لے جائے، اگر آپ چاہیں تو ہم ہوا ہماری تابع ہے، ہم ہوا کو حکم دیں گے تو یہ سب کچھ لے جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی اگر کوئی حاجت ہے تو میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تیرے سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی حاجت نہیں تو اپنے رب سے ڈائریکٹلی مانگ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس طرح آگ میں جا رہا ہوں۔ اگر میرا رب مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے پہ راضی ہوں۔ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ الغرض اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پر بھی آگ نے کچھ اثر نہ کیا، صرف اتنی تپش محسوس ہوئی کہ آپ کو صرف فرشتے کو صرف پسینہ آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی صرف پسینہ آیا، اور وہ پسینے کو صاف کر رہے تھے جنتی رومال سے۔ اس وقت نمرود بلند جگہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ابراہیم آگ کے اندر ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، وہ پھر بھی بڑے مزے سے آگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ کو باہر نکالا گیا تو نمرود نے کہا مجھے ایک بات کی سمجھ آئی ہے، یہ بات کی سمجھ آئی ہے کہ تیرا رب تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو رب تمہیں اتنا پسند ہے، تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، میں بھی اس رب کی قربت میں 4000 گائیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کے کہا ہے نمرود سن لے، تو اگر 4 لاکھ بھی گائیں ذبح کر لے، جب تک میرا کلمہ نہیں پڑے گا، میری بارگاہ سے ہو کے نہیں جائے گا، اس وقت تک اللہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک کوئی نبی کی بارگاہ سے ہو کے اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ حضرت نے کیا خوب کہا تھا، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر جتنی مرضی 4 لاکھ بھی گائیں ذبح کر لو، جب تک میرا کلمہ نہیں پڑے گا اللہ تجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضرت عزیز وقار یہ تھا آگ میں، مختصر سا میں نے بیان کیا، تفصیلاً انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے کچھ، کیونکہ میں نے بیان کیے ہیں قربانی کے جانوروں کی عمریں وہ بیان کر دی ہیں، ان کے جو عیب ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں، اور کافی سارے مسائل میں نے پچھلے جمعہ کو میں نے بیان کیے ہیں۔ اب جو ہے کیونکہ قربانی بالکل قریب ہے، جانور اکثر لوگوں نے خرید لیے ہیں، سارے معاملات کر لیے ہیں، اب رہ گیا کہ ذبح کرنے کے حوالے سے اور گوشت کی تقسیم کے حوالے سے جو کچھ مسائل ہیں وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب ذبح کرنا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو مشہور و معروف ہیں، آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب آپ چھری تیز کریں تو چھری تیز کرتے وقت جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اور پھر چھری خوب تیز کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جلدی ذبح ہو جائے۔
اور پھر جب جانور کو ذبح کرنے لگیں تو اس وقت اس کے سامنے چارہ وغیرہ پانی وغیرہ رکھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھائے، زبردستی نہ کریں، کیونکہ جانور نے اگر کھانا ہوتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے، پینا ہوتا ہے پی لیتا ہے، اس کے سامنے رکھیں۔ اگر وہ پیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو بار بار اس کے سر کو پکڑ کر پانی کے اندر نہ دھکیلیں، بس سامنے رکھیں، اس نے پینا ہوگا تو وہ پی لے گا، ورنہ وہ ہٹا لیں۔ اس کے بعد کسی اور جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کریں، کیونکہ یہ جانور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ان کو بھی خبر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہ کریں، اور کسی جانور کے سامنے کوئی چھری بھی تیز نہ کریں۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ذبح کریں خود۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ہر کام ہی چھوڑ دیا دوسروں پہ۔ ہم نے جنازہ پڑھوانا ہو تو مولوی آ کے پڑھائے، ہم نے فلاں کام کروانا ہو تو وہ مولوی آ کے پڑھائے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، تو وہ خود جنازہ پڑھائے۔ انسان اس قابل ہو کہ وہ خود غسل دے سکے، خود جنازہ پڑھا سکے۔ اس لیے کئی ایسے کام ہیں جو خود کرنے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس لیے قربانی بھی کوشش کریں، جو بندہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، وہ خود قربانی کرے۔ لیکن اگر وہ خود قربانی نہیں کر سکتا تو اس وقت اس کے بعد اس نے کیا دیکھنا ہے؟ وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو اچھے طریقے سے قربانی کرنا جانتا ہو اور پھر پرہیزگار بھی ہو، دیندار ہو، یعنی دیندار ہو، پرہیزگار ہو، بہتر ہے کہ اس سے ذبح کروایا جائے۔ عام طور پر ہم کسائی پر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ حرام نہیں ہو جاتا کسائی سے ذبح کروانا، لیکن ایک افضلیت میں فرق آتا ہے کہ جس طرح افضل ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں، افضل ہے کہ مسجد میں آپ دایاں قدم رکھیں، لیکن اگر بایاں قدم آپ نے رکھ لیا تو وہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن ثواب زیادہ دایاں قدم رکھنے کا۔ اسی طرح افضل یہ ہے کہ کسی دیندار سے کروایا جائے، لیکن اگر وہ دیندار سے اس نے نہیں کروایا تو اس کو ثواب کم ملے گا، قربانی میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ اس کا کوئی شرعی کوئی مسنون طریقہ نہیں، ہاتھ پھیرنا ضروری نہیں۔ اب جی آپ ہاتھ پھیر لیں، جانور پر ہاتھ پھیر لیں، چھری پر ہاتھ پھیر لیں، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر جب جانور کو لٹایا جائے تو اس وقت اس کو بہتر یہ ہے کہ بائیں پہلو کے بل لٹایا جائے۔ بائیں پہلو لٹائیں گے تو اس وقت اس کے قدم جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں گے، اور پھر جو اس کا چہرہ بھی ہے نا اس کو قبلے کی طرف کر لیں۔ تو لٹانے کے بعد بعض لوگ ٹانگیں پکڑتے ہیں، بعض وہ اس کے جسم پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کا سر پکڑتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسائی کو گھر کا مالک یہ کہتا ہے کہ آپ نے چھری پھیرنی ہے کیونکہ مجھے صحیح پھیرنے کا طریقہ نہیں آتا اور میں چھری پہ ہاتھ رکھوں گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ چھری پر جس نے بھی ہاتھ رکھا ہے ذبح کرتے وقت، کسائی نے ہاتھ رکھا یا ایک دو بندوں نے اور مل کے ہاتھ رکھا، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس وقت جس کا ہاتھ بھی چھری کے اوپر ہے ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یعنی وہ تکبیر پڑھیں گے۔ اگر کسائی اس نے کہا کہ ذبح تو کسائی کر رہا ہے، میں نے تو صرف ہاتھ ہی رکھا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اگر اس نے نہ پڑھا تو وہ قربانی حلال نہیں ہوگی، وہ جانور مردار ہوگا۔ پاؤں پکڑنا اور گردن پکڑنا اور جسم کے باقی حصے پر رکھنے کی بات نہیں کر رہا، ذبح کرتے وقت جس نے چھری پہ ہاتھ رکھا، یعنی اگر مالک ہے اس نے چھری پہ ہاتھ رکھا، کسائی نے چھری پھیری، ان کا چھری پہ ہاتھ ہے، تو اس وقت جس بندے کا بھی چھری پہ ہاتھ ہے ان سب کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو وہ جان بوجھ کے نہیں پڑھے گا، ایک ہوتا ہے بھول جانا، اس کے دل میں تھا پڑھنا ہے لیکن وہ ذبح کرتے وقت وہ جانور کی طرف مشغول ہو گیا، بھول کر اگر وہ چھوٹ گیا تو اس وقت جانور حلال ہی ہوگا، لیکن وہ جان بوجھ کر کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نہیں پڑھتا، بس کسائی یہ پڑھ دے گا، تو یہ اس وقت وہ مردار ہوگا، وہ حلال اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ذبح جب انسان نے کرنا ہے تو ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں اس کی کاٹنی وہ افضل ہیں۔ 4 رگیں کون سی ہیں؟ ایک کھانے کی جو ہے نا وہ نالی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے وہ سانس کی۔ 4 افضل ہیں، اگر چاروں میں سے 3 بھی کٹ گئیں
کم از کم 3 کاٹنا وہ ضروری ہیں، لیکن اس سے کم کاٹی تو وہ پھر جائز نہیں ہے۔ کم از کم 3 کاٹنا ضروری ہیں، اور ورنہ 3 نہیں تو 4 زیادہ افضل ہیں۔ اور جب آپ ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت گردن کو بالکل کاٹ دینا، الگ کر دینا، یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ مکروہ عمل سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ گردن کو بالکل کاٹ دیں گے، کاٹنے کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ جانور حرام ہو گیا۔ جانور حرام نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ جو عمل آپ نے کیا ہے وہ خلاف سنت کیا ہے، خلاف شرع کیا ہے، وہ مکروہ عمل کیا ہے، یعنی حرام کام نہیں آپ نے کیا، ایک مکروہ عمل کیا، حضور نے منع فرمایا اس بات سے۔ تو جانور حلال ہی ہوگا، گردن بالکل نہیں کاٹنی چاہیے۔ اب جانور کیونکہ اونٹ بھی ہم نے ذبح کرنا ہوتا ہے، اور گائے، بھینس، بکری، ان کا ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لٹا کر اس کی گردن پر لٹا کر چھری پھیرنا، اسے کہتے ہیں ذبح کرنا۔ اور اگر کھڑے ہو کر کوئی جانور کھڑا ہے تو کھڑے ہو کر اس کو تیز دھار آلے سے اس کی رگ کو کاٹنا، اسے کہتے ہیں نہر۔ یعنی کھڑے ہو کے اگر کسی کو ذبح کرے اسے نہر کہتے ہیں، اور لٹا کر اگر کہیں تو اسے ذبح کہتے ہیں۔ اونٹ کو کھڑے ہو کر، اونٹ کھڑا ہو تو اس کا بایاں پاؤں باندھ کر، وہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس کا بایاں پاؤں باندھ دیا جائے، ایک بایاں پاؤں اس کا باندھا جائے، اور اس کے بعد تیز دھار کسی بھی آلے سے، چاہے وہ برچھی ہو یا نیزہ ہو یا کوئی تیز دھار چاقو ہو، تیز دھار چھری ہو، وہ کہاں اس کو لگائی جائے۔ اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے، گردن کا آخری حصہ جو سینے کے قریب ہوتا ہے، جو گڑھا ہوتا ہے، گڑھا بنا ہوتا ہے اونٹ کا، وہاں لگائی جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے عوام میں کہ 7 تکبیریں کہی جائیں گی، اس کو 3 جگہ سے وہ ذبح کیا جائے گا، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں، یہ غیر شرعی ہے۔ ایسی کوئی سنت نہیں ہے کہ اس کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے اور پھر جو ہے نا 7 تکبیریں اس کی کہی جائیں، بلکہ اس کو ایک ہی مرتبہ اس کا جو ہے نا وہ یہاں لبلبہ، اس کا کیونکہ قریب لبلبہ ہوتا ہے تو وہاں اس کو تیز دھار آلہ لگایا جائے تو وہ خون نکلے گا تو وہ نیچے گر پڑے گا، تو اس لیے اس کا وہ نہر کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن گائے بھینس ہیں ان کیونکہ گردن اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ اونٹ کی گردن تو ہوتی ہے نا سامنے، وہ سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، گائے بھینس کو اس طرح کرنا وہ جو ہے نا مشکل ہے، تو اس لیے اس کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ اس کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری پھیر جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے، یعنی اونٹ کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری پھیرتا ہے اور گائے بھینس کو کھڑا کر کے اس کو نہر کرتا ہے، یہ بھی ایک ہے، خلاف سنت ہوگا، لیکن جانور اس کے باوجود اس کی قربانی ہو جائے گی، وہ حلال ہی ہوگا، حرام نہیں ہوگا، لیکن خلاف سنت ہوگا، ثواب کی کمی ہوگی۔ افضل یہ ہے کہ اونٹ کو نہر کریں اور گائے بھینس بکری وغیرہ کو اس کو آپ ذبح کریں، تو یہ افضل طریقہ یہ ہے۔ یہ ہے ذبح کرنے کے جو چند مسائل ہے۔ بعض طور پر عام یہ ہوتا ہے کہ کسی جسم کے دوسرے حصے کی وہ چھری لگا دی جاتی ہے، نیزہ یا کوئی ایسی چیز چبو دی جاتی ہے، اس کا خون نکل آئے تو جا کے اس کا جو ہے نا وہ جلدی خون نکلے اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ کسائی بڑے بے صبرے ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے، انہوں نے کہیں اور بھی جانا ہوتا ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذبح کرنے کے بعد اس کی جلدی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جانور کی کھال اس وقت تک نہ اتاریں جب تک اس کی روح مکمل طور پر نہ نکل جائے، وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کسائی کو یہ پابند کریں، اب بھائی آپ نے ایسا نہیں کرنا، ہمارا جانور جو ہے نا وہ کراہت سے پاک کر کے اسے ذبح کرنا ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ، اللہ کی بارگاہ میں ہرگز نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے تو دل کی جو نیت ہے، جو تقویٰ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو ہم نے یہ قربانی کی ہے، جتنی زیادہ سنتیں اچھے طریقے سے پوری ہو سکی اس لیے ہم نے قربانی کی ہے، اور پھر سال بعد ہم نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ آپ آتے ہو اتنی جلدی میں، آپ نے کئی جگہ پہ ڈیوٹی دینی ہے اور کئی جگہ پہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پہلی بات ہے کسائی وعدے پہ آتے ہی نہیں ان دنوں میں، لیکن پھر اس کے باوجود جو ہے نا وہ کسائی جو ہے نا ان کو جلدی ہوتی ہے، تو آپ ان کو پابند کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذبح کرنے کے مسائل تھے۔ اب ہے گوشت کی تقسیم کے حوالے سے، گوشت کے لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ افضل طریقہ کیا ہے؟ 3 حصے کرنا، ایک حصہ اپنے پاس رکھنا اور ایک حصہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب ان کو دینا، اور ایک حصہ جو ہے وہ باقی جو ہیں غرباء مساکین ان کو دینا، یہ افضل طریقہ ہے۔ لیکن کیونکہ میں نے آپ کو
آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے، جو دل کی نیت ہے وہ جو قربانی کرنا ہے وہ قربانی کرنے کا تعلق گوشت کی تقسیم ان کا آپس میں تعلق نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان گوشت کی تقسیم اس انداز سے کرے گا تو اس کی قربانی ہوگی، اگر وہ اس انداز سے تقسیم نہیں کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے کا اور گوشت کی تقسیم کرنے کا آپس میں تعلق نہیں ہے، قربانی صرف یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے گلی پہ چھری پھیر دی ہے، اس کا خون بہہ گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، اب اس کی قربانی مکمل ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے، اسے اس قربانی کرنے کا جو ثواب ہے جو اس پر واجب تھی وہ قربانی ہوگی۔ اب گوشت کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق قربانی کرنے سے نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس لیے یہاں کہا جاتا ہے افضل یہ ہے کہ وہ 3 حصے کرے۔ لیکن اگر ایک ایسا آدمی ہے جو پورا سال وہ نارمل طریقے سے اس کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، بیچارہ وہ مہینے میں 1 مرتبہ گوشت پکاتا ہے، گوشت کو ترستا رہتا ہے، اور جب قربانی کا دن آتا ہے تو اس وقت وہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ پیسے لے کے کسی طریقے سے، یا اس نے گھر میں بکرا رکھا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے، اپنا اس کا بکرا ہے، تو وہ قربانی کر لیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ گوشت اپنے گھر میں سارا بھی رکھ سکتا ہے، تاکہ وہ، کیونکہ سارا سال اس کو گوشت نہیں ملتا، وہ اچھے طریقے سے نہیں کھا سکتا، نہ خرید سکتا ہے، اب وہ کیونکہ اس نے قربانی کی بڑے شوق سے، تو اب وہ اگر اپنا، ہم نے لوگوں کو ڈرایا ہوتا ہے، بعض غریب ہیں، ہم نے انہیں اتنا ڈرایا ہوتا ہے کہ بھائی جب تک تم 3 حصے کر کے اس کو تقسیم نہ کرو گے اس وقت تک تمہاری قربانی نہیں ہوگی، ہم نے اتنا ڈرا دیا، بیچارہ غریب پریشان ہوتا ہے، وہ 3 حصے کر کے تقسیم بھی کر دیتا ہے، پھر لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، کیا فائدہ وہ تقسیم کرنے کا جب پھر بھی لوگوں سے مانگنا ہے، لوگوں سے پھر بھی آس رکھنی ہے، تو اس کو اتنا نہ ڈرائیں، یہ قربانی کے 3 حصے کرنے فرض واجب نہیں ہے، یہ ایک افضل طریقہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بندہ خود اپنے گھر میں سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امیر بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اسے ویسے اپنے آپ کو شرمندگی یہ محسوس کرنی چاہیے، میں سارا سال بھی گوشت کھاتا رہتا ہوں، سارا سال میرے گھر میں فراوانی ہے، سارا سال میں جو ہے نا وہ رزق جو ہے نا وہ میرے گھر میں وافر مقدار میں ہوتا ہے، اب میں اگر سارا ہی گوشت گھر میں رکھ لوں تو وہ جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، جنہوں نے ہماری طرف نظر رکھی ہوتی ہے کہ جب وہ قربانی کریں گے، فلاں قربانی کرے گا تو ان کا گوشت ہمارے گھر میں آئے گا، تو ان کو یہ شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ امیر آدمی کو کم از کم گوشت گھر میں سارا نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے تو بہتر، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ وہ جو حصہ جو اس کا اپنا بنتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں وہ بھی تقسیم کر دے، جس طرح غریب کے لیے نا کہ وہ تینوں حصے اپنے گھر میں ہی رکھ لے، تو امیر کے لیے یہ ہے کیونکہ وہ سارا سال گوشت کھاتا ہے، اس کو گوشت کی اتنی طلب بھی نہیں ہوتی، تو وہ سارا ہی گوشت تقسیم کر دے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر انسان گوشت تقسیم کرتے وقت، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ گھروں میں تقسیم کروں اور تھوڑا تھوڑا گوشت دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر میں 15 جی ہیں، اس کے گھر میں 20 جی ہیں، تم اس کو 2 بوٹیاں 3 بوٹیاں دے رہے ہو تو یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا کوئی یہ نا غیر شرعی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے۔ اگر اس نے 2-3 بوٹیاں اس کے گھر میں پہنچائی ہیں، کوئی بندہ اور آئے گا تو وہ اس کے گھر میں اور بوٹیاں دے دے گا، کوئی تیسرا بندہ آئے گا وہ اور اس کے گھر میں دے دے گا۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میں زیادہ گوشت دوں اور تھوڑے گھروں میں دوں تو اب وہ تھوڑے گھروں میں چند مخصوص گھروں کو دے گا، ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ بھی ایسا کریں، تو جو گھر میں انتظار کر کے بیٹھے ہیں، جن کے پاس 2-3 بوٹیاں آنی تھی وہ بھی نہ آئیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اس گھر سے بھی آ جائے گا، دوسرے گھر سے بھی آ جائے گا، تیسرے گھر سے بھی آ جائے گا۔ تو یہ ایسا کہنا ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ بھائی 2 بوٹیاں تو کیوں دے رہا ہے، اگر وہ سب کو تھوڑا تھوڑا گوشت دیتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ گوشت دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گھر کے سارے فردوں کو دیکھ کر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے اتنے فرد ہیں تو اس حساب سے وہ گوشت دیتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کوئی شرعی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے، بھائی آپ اس کو تھوڑا دے رہے ہو، زیادہ دے رہے ہو، جتنا بھی آپ اسے دیں اللہ کی راہ میں جتنا نیت کے مطابق آپ کو یہ ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کھال کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ کھال جو ہے وہ جانور کی کھال، جس طرح کے گوشت جو ہے وہ انسان امیر کو بھی دے سکتا ہے، غریب کو بھی دے سکتا ہے، کھال اور گوشت کا مسئلہ ایک جیسا ہے۔ ہمارے عوام میں یہ مشہور ہے کھال کا مسئلہ الگ ہے اور گوشت کا مسئلہ الگ ہے، جس کو آپ گوشت دے سکتے ہو اس کو آپ کھال بھی دے سکتے ہو۔
گویا کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ امیر کو گوشت دے سکتے ہو نا تو امیر کو کھال بھی دے سکتے ہو، یہ الگ بات ہے، اسے ضرورت نہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں امیر کو کھال لگتی نہیں ہے، لگنے والا جو مسئلہ وہ بیان کر رہا ہوں کہ امیر کو بھی اگر آپ کھال دیں تو وہ اس کو بھی لگ جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کو نہیں لگتی، فلاں کو نہیں لگتی، یہ مسئلہ غلط ہے۔ ہاں، بہتر اور غیر بہتر طریقہ وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ کھال امیر کو دینے کا تو فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں دیں جہاں ضرورت ہو، دینی ادارے کو دیں جہاں ضرورت ہے، غرباء کو دیں، مساکین کو دیں جہاں ضرورت ہے۔ تو یہ بہتر اور نہ بہتر کا مسئلہ ہے، لگ جانے کا اور نہ لگنے کا مسئلہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کسائی کو اجرت دے رہے ہوں، اجرت دیتے وقت آپ اس کو گوشت اجرت پر نہیں دے سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم نے 2 کلو اس کو گوشت دے دیا، اب اس کی اجرت بھی پوری ہوگی، اسے کہہ دیں۔ بعض کسائی بھی راضی ہو جاتے ہیں، بھائی آپ ہمیں 3 کلو گوشت دے دیں، ہماری اجرت بھی ہو جائے گی۔ نہیں، گوشت بطور اجرت آپ نہیں دے سکتے، اجرت آپ نے الگ دینی ہے۔ اور پھر جب کسائی کو گوشت دینا ہے کہ اگر آپ سنت کے مطابق آپ تقسیم کر رہے ہیں، اپنے غرباء اور مساکین کو ایک حصہ آپ نے تقسیم کر دیا ہے، اور پھر رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب کو آپ نے ایک حصہ تقسیم کر دیا ہے، آپ کا جو اپنا حصہ بچا ہے اس اپنے حصے سے آپ اگر کسائی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، دوسرے حصے سے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ان کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے پہلے سارے گوشت میں سے 3-4 کلو آپ کسائی کو دیں پھر 3 حصے کریں، نہیں، 3 حصے کرنے کے بعد 2 حصے ان کے حقدار تک پہنچائیں، پھر جو باقی حصہ ہے اس میں سے کسائی کو دیں۔ تو یہ گوشت بھی اجرت کے علاوہ ہے، اجرت الگ دینی ہے، اور گوشت اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانور اگر کسی نے ایسا خریدا ہے کہ جو اس نے جانور خریدا ہے مادہ جانور تھا، وہ خرید کے لایا ہے تو بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو اب وہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جانور ذبح کر دیتے ہیں اور بچہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ جو قربانی کا حصہ ہوتا ہے اس بچے کو بھی ساتھ ہی ذبح کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح قربانی کو ذبح کرنا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں بچے کو بھی ساتھ ہی ذبح کرنا ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو وہ پیٹ میں ہی ہے، جب ذبح کیا تو بچہ پیٹ سے زندہ نکال لیا گیا، تو اس وقت اب بچے کو بعض انسان دل نہیں کرتا کہ وہ بچہ کس حالت میں ہے، کیسے کھائیں۔ اگر وہ کھانا چاہے پھر بھی کھا سکتا ہے، ذبح کر زندہ ہے تو ذبح کر کے کھانا چاہے پھر بھی کھا سکتا ہے، کسائی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور کسی کو زندہ صدقہ کرنا چاہے تو پھر بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود خود نہیں رکھ سکتا۔ یعنی آخری بالغرض نتیجتاً یہ بات ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی قربانی کا حصہ ہی ہوتا ہے، اس کو الگ رکھ کے اس کو پالنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ کیونکہ اگلا سال تک اس کا بھی سال مکمل ہو جائے گا، اگلے سال اس کی جو ہے نا وہ قربانی کریں گے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگلے سال جب آپ اس کی قربانی کریں گے تو قربانی کرنے کے بعد آپ کی قربانی وہ ہو تو گئی، وہ آپ ذبح تو آپ نے کر لیا، وہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ ذبح کرنے کے بعد پھر بھی سارے کا سارا گوشت تقسیم کرنا وہ ضروری ہے، وہ واجب ہے، اس میں سے آپ ایک بوٹی بھی نہیں رکھ سکتے، چاہے بڑا ہو جائے یا اسی دن آپ کریں، وہ سارا آپ سارے کا سارا یہ دینا یہ ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ آخری ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ غیر مسلم کو گوشت دینا یہ کیسا ہے۔ غیر مسلم جو ہے وہ دیکھیں، غیر مسلم ہو اس کو دینے کے بارے میں تو کوئی جو ہے نا وہ حرج نہیں ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو۔ لیکن اگر وہ بندہ ایسا ہے جو خوشحال ہے تو صرف آپ اسے دیتے ہیں کہ اس سے میرا تعلق قائم رہے، اس کا جو دل جیتنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے میرے ریلیشن ٹھیک ہوں، اس حساب سے دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی میرے ریلیشن، اس کے تعلقات میرے بہتر ہو جائیں، میرا یہ کام آئے گا کسی وقت، میں اس کو گوشت دیتا ہوں، اس غرض سے غیر مسلم کو گوشت دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر غیر مسلم غریب ہے پھر آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں، لیکن اس سے لینا، غیر مسلم سے گوشت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ غیر مسلم جو ہے نا وہ ہمارے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پھیرتے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اپنے طریقے سے ذبح کرے گا، مسلمان اپنے طریقے سے ذبح کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے جو ذبح کرنے کا، اس سے جانور حلال نہیں ہوتا، وہ مردار ہی ہوتا ہے، تو کسی سے مردار لینا یا مردار کھانا یہ حرام ہے، اس لیے غیر مسلم سے گوشت لینا جائز نہیں ہے، اس کو دینا جائز ہے اگر وہ غریب آدمی ہے۔ تو اسی طرح بد عقیدہ جو ہے،
بدعقیدہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے عقائد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ٹھیک نہ ہوں، اور بعض اوقات کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جانا نماز میں اس سے بہتر ہے کہ نعوذ باللہ گدھے کا خیال آ جائے۔ یہ پرانی کتابوں میں 100 سال 150 سال پہلے جو بدعقیدہ جہاں یہ جماعت شروع ہوئی تھی وہاں یہ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، ان کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار بھی ہیں، آج تک ہیں۔ ایسے بدعقیدہ جن کا واقعی آپ کو غالب گمان ہو، یعنی یقین کی حد تک ہو کہ اس کا یہ عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نے یہ ایک مثال دی ہے، ان کے عقائد کافی خراب ہیں کہ یہ میں نے گدھے والی صرف ایک مثال دی ہے، ان عقیدوں میں سے یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ اگر کسی کا ایسا عقیدہ ہو تو اس سے بھی گوشت لینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل حضور علیہ السلام کی ذات کے خلاف بات کر رہا ہے، ان کی شان میں توہین کر رہا ہے، تو اب اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔